تو اس شخص نے ایک ایسا سوال ڈھونڈا کہ شاید میرا چوتھا امام جواب نہ دے سکے. امام کے پاس آیا اور سوال واقعا سخت تھا. کہا کہ مولا کیا خدا رحیم ہے؟ ہاں. کریم ہے؟ ہاں. تواب ہے؟ ہاں. غفار ہے؟ ہاں. کہا مولا خدا کتنا رحیم ہے، یعنی کتنی بخشش کرنے والا ہے. ایک برداشت ہوتی ہے نا ہر انسان کی. آپ کہیں میں کبھی غصہ نہیں کرتا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کی برداشت کتنی ہے. کوئی آپ کو دھکا دے پھر بھی برداشت کر لیں گے، آپ کہیں ہاں. کوئی گالی دے دے پھر بھی ہاں. تو یہ امام سے پوچھنا چاہتا تھا خدا کیا رحم ہے کتنا، وسیع کتنا ہے. تو امام نے کہا بہت وسیع. کہا مولا گناہ کتنے بھی ہوگا، کتنے بھی ہوں. کہا زمین سے بڑا ہو، آسمانوں سے آسمان سے بڑا ہو، کائنات سے کائنات سے بڑا ہو. تو امام نے کہا تم ایک جواب دے کے راحت دے دوں کہ جتنا اس کا وجود بڑا ہے اتنی ہی اس کی رحمت بڑی ہے. اب تو اندازہ لگا کہ وہ کتنا ہے. سوال ہی ختم ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اب آخری سوال ہے، کیا خدا اتنا رحیم ہے کہ اپنے وجود سے بڑا کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا گنہگار. اب اس نے کہا مولا کیا خدا یزید کو بخش سکتا ہے؟ سوال تھا اپنی جگہ پہ ویلڈ. مولا کیا خدا شمر کو بخش لے گا؟ اب ایک مرتبہ مولا کہہ چکے کو اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے. اب ایک مرتبہ سوال ہے مولا اگر نہیں کہتے تو کہ مولا یہ تو جواب ہی متضاد ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں اتنا رحیم و کریم ہے اور آج آپ کہیں خدا یزید کو نہیں بخشے گا، خدا شمر کو نہیں بخشے گا. امام نے بڑی تسلی سے کہا ہاں اگر وہ بخشنے پر آئے تو یزید کو بخش دے، اگر وہ بخشنے پر آئے تو شمر کو بخش دے. اب شیعہ تھا جلال میں آیا کہ مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس نے میرے آقا کو شہید کیا، جس نے اتنے ظلم ڈھائے، جن کے اوپر زیارت عاشوراء میں اور مختلف زیارتوں میں اتنی لعنت تھی، دن بھر ہم لعنتیں کرتے رہتے اور قیامت میں خدا ان کو بخش دے گا. مولا یہ تو منظور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا سن اگلا جملہ بھی سن. فرمایا خدا اسے بخشتا ہے جو توبہ کرتا ہے، بغیر توبہ کے کسی کی بخشش نہیں ہوتی، اور توبہ وہی کرتا ہے جسے وہ توفیق دیتا ہے. ان کو توفیق ملے گی نہیں تو بخشش کہاں سے ملے گی؟